شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو، اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم بنیادی مسیحی عقائد یعنی اصولوں کے عقیدے کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں ہمیشہ کی زندگی پر۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی کہاں پر ہوگی۔ ان لوگوں کو موقع ملے گا یہاں رہنے کا جو ہمیشہ کی زندگی کے لائق ہوں گے، جن کے نام بڑے کی کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ ہر ایرے گرے کو موقع نہیں ملنے والا۔ روحانی ہونے کا دعویٰ کرتے پھریں لیکن جلال میں جائیں گے تو جائیں گے جی۔ تیسرا پوائنٹ ہے خدا کا خیمہ، اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہل خدا یہوہ الوہیم آدم اور حوا سے ملاقات کرنے کے لیے ٹھنڈے وقت پر باغ عدن میں جلوہ افروز ہوتا تھا۔ کبھی مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ آج بھی دنیا میں 24 گھنٹوں میں ایک بار خدا زمین پر اترتا ہے، اور آج بھی آپ چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں اس ٹائم میں، اور اس ٹائم میں وہ آدم اور حوا سے ملنے آتا تھا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شاید صبح کا ٹائم ہوگا، ٹھنڈا وقت یا شام کا، تو ان کے لیے میں کہوں کہ نہ صبح کو وہ جو آپ سوچتے ہیں ٹھنڈا وقت ہے، نہ شام کا، یعنی صبح 6 بجے کی بات نہیں ہے، نہ شام کی بات ہے۔ تو اس وقت خدا آتا تھا، پر برگشتگی کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اور پھر کافی وقت گزر گیا۔ کافی وقت سے مراد 2500 سال گزر گئے، 2500 سال گزر گئے جب موسیٰ نے بات کی۔ اور موسیٰ کو کس نے کہا؟ خدا نے۔ وہ خدا جو کبھی عدن میں سکونت کرتا تھا، 2500 سال بعد آدم کے دیس انتقالے سے 2500 سال بعد موسیٰ سے اس نے کہا، کیا کہا؟ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ خروج کی کتاب اس کا 25 باب 8ویں آیت۔ عدن میں قیام کے بعد 2500 سال بعد خدا نے انسانوں سے کہا کہ میرے لیے مقدس بنائے، میں اب عدن کے بعد اس مقدس میں آؤں گا۔ عجیب ہے نا؟ اور عہد نامہ اول میں خیمہ اجتماع کی تشکیل کے 700 سال بعد، ٹھیک ہے، ابھی مقدس بنانے کی بات ہوئی خروج میں، تو اس پھر بنایا گیا۔ اس کے 700 سال بعد 8ویں صدی قبل مسیح میں یسایہ نبی نے نبوت کی کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یسایہ 7 باب 14ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، متی 1 باب 23ویں آیت۔ تو موسیٰ کے 700 سال بعد یسایہ نے پیشن گوئی کی کہ خدا ایک شخص کو بھیجے گا، جب وہ آپ کے پاس ہوگا تو سمجھیں خدا آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرسمس پر میں منادی کر رہا تھا کہ جب یوحنا اپنی انجیل میں یہ لکھتا ہے، یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 14ویں آیت، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، تو جو جملہ ہے ہمارے درمیان رہا، اگر آپ اس کو یونانی میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہمارے درمیان میں خیمہ لگایا، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی دیر وہ زمین پہ رہا، کہا جاتا ہے 33.5 سال، تو وہ زمین پہ رہا، بلکہ خدا زمین پہ رہا، لیکن پھر وہ چلا گیا۔ اب جیسے باغ عدن کے دیس نکالے سے 2500 سال بعد موسیٰ کو خدا نے خیمے کی بات کی، اب یسوع کو جب وہ یہاں سے خیمہ لگانے آیا تھا، اس کے بعد یہاں سے گئے ہوئے 2000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن وہ خیمہ دیکھیں 1000 سالہ بادشاہ میں نہیں لگے گا، حالانکہ 1000 سالہ بادشاہ میں یسوع بادشاہ ہوگا، لیکن 1000 سالہ بادشاہ تو ایک لمیٹڈ ہے نا، پر یہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے گا پاس ہمارے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ یسوع مسیح بھی اپنے لوگوں سے وعدہ کر کے گیا کہ وہ جا رہا ہے، جب کام پورا ہو جائے گا تو وہ لینے آ جائے گا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جی، ہر کوئی نہیں جا سکے گا۔ یسوع کا نام پکارنے والے بھی ہر کوئی نہیں جا سکے گا، پیرامیٹر ہے نا ایک، ٹھیک ہے۔ اور آج ہی صبح میں منادی کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ ہم ابلیس سے ڈرتے رہتے ہیں، اب تو تقریباً ہر خاندان میں کوئی نہ کچھ شکایت آ جاتی ہے،
آتی کہ نہیں؟ کیوں؟ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اس کی 19ویں آیت، وہ کہتا ہے ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ ان کو کہتا ہے اسی خط میں کہ اے بچوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ تو ہم غالب نہیں آئے نا، نہیں آئے نا، ہاں۔ اور جب تک وہ بچے ہیں تو تب تک وہ کہتا ہے کہ ابلیس انہیں چھونے بھی نہیں پاتا، کیونکہ ان کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا تھا، یعنی یسوع۔ تو ہم پہ کیوں اٹیک ہو جاتا ہے؟ پھر ہم یسوع کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بے شک ابلیس ہمیں کبھی تنگ کرے، اس کے بزرگوں میں کبھی تنگ کریں یا نہ کریں، جب ہم یسوع کی بادشاہی کے شہری بنیں گے، ہم توبہ کریں گے، یسوع پر ایمان لائیں گے، ہمارا نام آسمان پر لکھا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی ہماری جنگ اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی، پھر وہ ہمارا پیچھا کرنے آئے گا فرعون کی طرح۔ پر یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اسے کلزے میں ڈبو سکتے ہیں یا نہیں ڈبو سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم نے جنگ جیتی ہے تو ہم چلے جائیں گے، اگر ہاری تو پھر نہیں جائیں گے۔ اور میں آپ کو پتہ پچھلے دنوں جب ہم بات کر رہے تھے ہمیشہ کی زندگی پر، تو میں یہی کہہ رہا تھا یہ بدن اگر یسوع جیسا نہ ہوا تو ہم نہیں زندہ ہوں گے نا۔ اگر ہم یسوع جیسے بدن میں نہیں مریں گے تو یسوع جیسے بدن میں نہیں زندہ ہوں گے نا۔ تو اس نئے آسمان پر اس شہر میں رہنے کا کن کو موقع ملے گا جی؟ جن کے بدن یسوع جیسے ہوں گے۔ اور میں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ وہ لوگ جو یسوع کے ہم شکل ہو جائیں گے وہ جائیں گے بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں۔ یعنی پہلا سٹیپ ہے راست بازی، دوسرا برگزیدگی، تیسرا جلال، اور چوتھا سٹیپ ہے یہاں تک آنے کے لیے یسوع کا ہم شکل ہونا۔ بہت سے لوگ 1000 سالہ بادشاہی میں ہی رہ جائیں گے، آگے نہیں جا سکیں گے، لیکن جو آ جائیں گے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور بات ابھی کر رہے ہیں ہم کہ خدا کا خیمہ لگے گا جی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے سامنے ہی ہوگا، ہم جہاں جب چاہیں اس سے مل سکتے ہیں، وہ شہر اس کی وجہ سے روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مکاشفہ 7ویں باب کی 15ویں سے 17ویں آیت میں بڑی بھیڑ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوحنا کہتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا، وعدہ تھا پہلے، یعنی 7ویں باب میں وعدہ تھا اور 21ویں باب میں پورا ہونے والا وعدہ۔ تو 7ویں باب کا وعدہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو بڑا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ یہ ہوگا جی، آئے گا خیمہ لگائے گا، آنسو پونچھ دے گا ہمارے، نہ موت ہے، نہ دھوپ ستانے والی ہے، نہ گرمی، کچھ بھی نہیں، ہم اپنے سردار گلہ بان یسوع کے پاس ہوں گے۔ تو اب پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب کا پاکیزہ اور ابدیت کا نہ ختم ہونے والا زمانہ شروع ہوا ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ آدم و حوا ایک باغ میں رہتے تھے، کتنا بڑا باغ ہوگا، اور نہ وہ سونے کا تھا باغ نہ سونے دی سڑک سی تھے، پر اب یہ ہوگا جی، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا جس کا لقب امانویل ہے، خدا اس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ 7ویں باب میں کہا گیا تھا۔ آئیے اگلا حوالہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہے مکاشفہ 21 باب کی 3 اور 4 آیت۔ تو یوحنا رسول اپنی رویا کے اگلے منظر کو شاعرانہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہن والا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ جو 7ویں باب میں کہا گیا تھا یہاں پورا ہو جائے گا۔ اگلی بار ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ اس شہر میں سکونت کریں گے یا جن کو موقع ملے گا خدا کے خیمے کے درمیان رہنے کا، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ دعا سے پہلے سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے، اور آپ کو ان باتوں سے تسلی ملے تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بانٹ بھی سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ہم آپ کی قیمتی رائے کا اور مثبت تنقید کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔